کھلانے پلانے دلانے، اس کی بات سننے، اس کو پڑھانے، اس کی ڈگری دلانے سے بھی ضروری ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ایسے راستے پر لے کے چلے جو جہنم سے بچنے والا راستہ۔ انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اپنی اولاد کو جہنم کے راستے سے نہیں بچاتے تو پھر یاد رکھو قیامت کے دن اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ بچپن سے اس کی ایسی پرورش کرو کہ وہ جنت کے راستے پر چلنے والا بنے۔ ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ بچے کو آ کر دیکھے کس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جا کر کس کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ ماں باپ جو اولاد اللہ نے انہیں عطا کی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، وہ امت مسلمہ کی امانت ہے، وہ سماج اور سوسائٹی کی امانت ہے کہ وہ اولاد کو ماں باپ ایسے نکھاریں، ایسی تربیت کریں، ایسا بنائیں کہ وہ خود کے لیے بھی، خود کے گھر والوں کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، قانون کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، سارے لوگوں کے لیے جو ہے نا فائدہ مند ثابت ہو، ایسی اولاد بنائیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ہماری اولاد کو پڑھا دیا، ہم نے اولاد کو ڈگری دلا دی، ہم نے اولاد کو گاڑی دلا دی، ہم نے اولاد کے کمرے میں اے سی لگوا دی، ہم نے اولاد کو پاکٹ منی خرچے میں دے دی، ہم نے اس کے سارے جائز تمناؤں کو پورا کر دیا، اس کے خواہشات کو پورا کر دیا، ہماری ذمہ داری ختم، تو نہیں میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال کو، النار، جہنم کی آگ سے۔ تم یہ سمجھتے ہو ہم پڑھا دیے، لکھا دیے، دے دیے، دلا دیے، کر دیے، ہماری ذمہ داری ختم؟ تو لوگوں سنو، کھلانے پلانے دلانے، اس کی بات سننے، اس کو پڑھانے، اس کی ڈگری دلانے سے بھی ضروری ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ایسے راستے پر لے کے چلے جو جہنم سے بچنے والا راستہ ہے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تم 3 وقت نہیں کھلا سکتے، مت کھلاؤ، 2 وقت کھلاؤ۔ بہت نہیں پڑھا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، تمہاری استطاعت کے مطابق جتنا پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ، جو اس کی خواہش پوری کر سکتے ہو تمہاری استطاعت کے مطابق کرو۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں کرتے ہوئے اگر تم اپنی اولاد کی تربیت ایسی نہیں کرتے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اپنی اولاد کو جہنم کے راستے سے نہیں بچاتے تو پھر یاد رکھو قیامت کے دن اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ ماں باپ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کے، ایک صدر ذمہ دار ہے اپنی سوسائٹی کا، ایک بڑا نگران ذمہ دار ہے اپنے محلے کا، ایک صدر ذمہ دار ہے اپنی مسجد کا۔ ہر ایک ذمہ دار سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرنے کے بعد اولاد، ہاتھ سے نکلنے کے بعد اولاد، تمہاری نافرمان بننے کے بعد اولاد، ہاتھ بننے سے بہتر ہے بچپن سے اس کی ایسی پرورش کرو کہ وہ جنت کے راستے پر چلنے والا بنے، وہ جہنم کے راستے سے بچنے والا بنے۔ مسئلہ آج کیا ہو گیا دیکھو، آپ آکے لوگ شکایت کرتے ہیں، مولانا نوجوان کڑیل نوجوان بیٹا ہے، بات نہیں مانتا، جھڑکتا ہے ہمیں۔ میرے بھائی، جب وہ چھوٹا ننھا پودا تھا، جب وہ مڑ سکتا تھا تم نے نہیں موڑا، جب اس کی تربیت ہو سکتی تھی تم نے نہیں کی۔ اب جب وہ بڑا تنا ہو گیا ہے، اب جو بڑا درخت ہو گیا ہے، اب تم اس کو موڑنے کی بات کرتے ہو، اب ممکن نہیں ہے میرے بھائی۔ نوجوان نسل ایسے خطرناک راستے پر آج جا رہی ہے، فیشن کے نام پر، لوگوں کے اندر جو ہے نا رعب کے نام پر، لوگوں کے اندر اپنا دبدبہ بنانے کے نام پر، پوش ہم ہیں یہ نام پر، نہ جانے کیسی کیسی لتوں میں پڑی ہے۔ نشے کی لت میں آج نوجوان گپا ہے، اور یعنی گندگی چیزیں دیکھنے کی لت میں آج نوجوان جو ہے نا گپا ہے۔ آج والدین کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ بچے کو آ کر دیکھے کس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جا کر کس کے ساتھ ہو لیتا ہے، کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے برابر کے لیول کے بچوں میں بیٹھتا ہے تو برابر ہے، ان کے والد بھی پیسے والے، ہم بھی پیسے والے، ذرا پیسے والے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو بچہ نچلے
लोगों में ना बैठो, तरबियत जैसी होती है हो जाए, ये मसला आज हमारा हो गया है। बच्चे को फोन तो दे दिए, बच्चे को फोन तो दिला दिए फरमाइश करने पर, कंप्यूटर लैपटॉप तो दिला दिए बच्चे को फरमाइश पर, लेकिन क्या इस्तेमाल होता है बच्चे का वो फोन के अंदर? क्या तुम कभी उसके इंटरनेट की हिस्ट्री चेक करते हो, कभी उसकी गैलरी चेक करते हो, कभी उसके मैसेजेस? ये तौफीक नहीं होती। बस समझते हैं कि पढ़ा दिए, लिखा दिए, दे दिए, दिला दिए, हमारी जिम्मेदारी खत्म। नहीं, आपकी जिम्मेदारी, असल जिम्मेदारी ये है कि बच्चे को जहन्नम के रास्ते से रोके सबसे पहले। رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي